امام حسین کا کربلا کی طرف سفر۔ There was a commander. کوفے کے لوگوں نے کیسے بے وفائی کی؟ امام مسلم بن عقیل امام حسین کا سفیر کیسے شہید ہوا؟ یزید نے یہ اعلان کروایا کہ حضرت امام حسین پاک سے مدینہ شریف سے بیعت لی جائے، لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شرابی زانی اور بے دین انسان کی بیعت کر کے آپ اپنے نانا کے دین سے دور ہو جائیں؟ آپ وقت کے امام تھے، دین کے محافظ تھے، آپ نے اعلان کیا اے یزید تو میرے نانا کے دین کا منکر ہے، تو بھلا میں کیسے تیری بیعت کر لوں؟ یزید کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اس نے امام حسین پاک کو شہید کروانے کا حکم جاری کر دیا۔ یزید اور ان کی ساتھیوں کی یہی کوشش تھی کہ مدینہ شریف میں ہی آپ کو شہید کیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے تمام عزیز و اقارب سے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا خون ناحق میرے نانا کے شہر مدینہ میں بہے۔ تو آپ علیہ السلام اپنے نانا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آتے ہیں اور رو کر فریاد بلند کرتے ہیں، اے نانا جان، اب تیری ہی امت مجھے تیرے شہر میں نہیں رہنے دیتی۔ روتے روتے آپ علیہ السلام کی آنکھ لگتی ہے اور آپ خواب دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے پیارے حسین، تو جہاں جہاں جائے گا تیرا نانا بھی تیرے ساتھ ہوگا۔ اے حسین، تیری قربانی کے بغیر اللہ پاک کا دین بچ نہیں سکتا۔ امام حسین پاک خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور اپنے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو سلام کر کے وہاں سے واپس آ جاتے ہیں اور پھر اپنے تمام بچوں اور اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ مکہ اللہ پاک کا گھر ہے اور تمام کے لیے امن اور سکون کی جگہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے مکہ شریف میں کچھ ماہ گزارے۔ جب یزید کو یہ علم ہوا کہ امام حسین پاک اب مدینہ سے مکہ پہنچ چکے ہیں تو وہ خوشی سے یہ کہتا ہے، یہ تو اور اچھا ہو گیا کہ اب ہم حسین پاک کو کعبہ شریف کے طواف کے دوران ہی شہید کریں گے اور امام حسین شہید ہو جائیں گے۔ اور اتنے میں امام حسین کے چاہنے والے جو کوفہ میں موجود تھے وہ بار بار یہ خط لکھتے کہ اے نواسہ رسول پاک، آپ کوفہ رہنے کے قابل نہیں رہا، یزید کے ساتھی سپاہی ہم پر بار بار ظلم کرتے ہیں، اے حسین آپ جلد کوفہ آ جائیں۔ ان خطوں میں سے کچھ خط ایسے بھی تھے کہ جن میں یہ تحریر تھا کہ اے حسین پاک، اے حسین، اگر تم آج ہماری حمایت ہماری مدد کے لیے نہ آئے تو کل روز قیامت ہم آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے کہ دین مٹ رہا تھا اور آپ کا بیٹا خاموش تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے سفیر مسلم بن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ کر دیا اور فرمایا کہ اے مسلم بن عقیل، جا اور کوفے والوں کے حالات معلوم کر اور اس کے بعد مجھے خط لکھنا اور ہم بھی جلد وہیں آ جائیں گے۔ مسلم بن عقیل کوفے پہنچتے ہی دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں امام حسین کے چاہنے والے امام حسین پاک کے منتظر ہیں۔ جب مسلم بن عقیل نے ان لوگوں کی محبت اور عقیدت دیکھی تو مسلم بن عقیل نے امام حسین کو ایک خط لکھا اور وہ خط مکہ روانہ کر دیا، اور اس خط میں یہ تحریر تھا کہ اے نواسہ رسول، آپ جلد ہی کوفے پہنچ جائیں۔ اب یہ سارے جو یزید کے ظلم کی وجہ سے پریشان ہیں تاکہ آپ کی بیعت کر سکیں۔ تو بس جیسے ہی یہ خط امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے تو امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پہلے ہی معلوم تھا کہ مکہ میں ان کو شہید کرنے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ تو امام حسین پاک نے چاہا کہ ان کے خون مبارک سے اللہ پاک کی یہ زمین رنگین نہ ہو، لیکن ادھر کوفے کے لوگ بار بار امام حسین سے مدد طلب کر رہے تھے، ان کی بھی حاجت پوری ہو۔ تو امام حسین اپنے ساتھیوں اپنے بچوں سمیت مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں جب اس بات کا علم یزید کو ہوتا ہے کہ کوفے والوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی ہے تو یزید عبداللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر بناتے ہیں۔ ابن زیاد جو کہ ظالم حکمران ہوتا ہے تاکہ وہ آل محمد کے چاہنے والوں پر ظلم کر سکے اور مسلم بن عقیل کی بیعت کو توڑ سکے۔ تو ابن زیاد کسی کا سر کٹواتا ہے اور کسی کو سونے سے خریدتا ہے اور کسی پر یہ ظلم کرتا ہے اور کسی کو لالچ دیتا ہے، اور رفتہ رفتہ لوگ مسلم بن عقیل سے دور ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ تنہا رہ جاتے ہیں اور کوفے کی گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کوفے والو، تم نے مجھے خط لکھ کر خود بلایا تھا اور آج اپنے اپنے گھروں میں ایسے چھپ کر بیٹھے ہو کہ جیسے تم مجھے جانتے ہی نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل چلتے چلتے ایک گھر کے پاس آتے ہیں اور اس کی دہلیز پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس گھر میں ایک بوڑھی عورت باہر نکلتی ہے۔ اس بوڑھی عورت کی نظر جیسے ہی اس نوجوان پر پڑتی ہے تو کہتی ہے، اے جوان چلے جاؤ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ گورنر کا حکم ہے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے ورنہ اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کہ میرا تو وطن مدینہ ہے، میرا یہاں کوئی گھر نہیں۔ وہ بوڑھی عورت پوچھنے لگی، تم کون ہو؟
तो आप फरमाते हैं कि मैं इमाम हुसैन पाक का सफ़ीर मुस्लिम बिन अकील हूँ। वो बूढ़ी औरत फ़ौरन उसे अपने घर ले आती है, फिर खाना खिलाती है और कहती है कि ए जवान, आज की रात यहाँ तो गुजार ले, कल सुबह होते ही कहीं दूर चले जाना। इस बात का इल्म इस बूढ़ी औरत के बेटे को भी हो जाता है। उसका बेटा सोचने लगा कि इब्ने ज़ियाद ने तो मुस्लिम बिन अकील के सर पर बहुत बड़ा इनाम रखा है। जैसे ही मैं इब्ने ज़ियाद की ये खबर उनको सुनाऊंगा, इसके बदले में मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। बस इब्ने ज़ियाद को मुस्लिम बिन अकील के बारे में जब बताया गया तो हज़ारों सिपाही मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करने के लिए घर आ पहुँचते हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील शेर की तरह तमाम सिपाहियों से लड़ते हैं। जब मुस्लिम बिन अकील का कोई भी दुश्मन मुकाबला नहीं कर पाता तो वो खड्डे खोदते हैं और धोखे से मुस्लिम बिन अकील को इस गड्ढे के अंदर गिरा देते हैं। आपको गिरफ्तार करके जैसे ही इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जाया जाता है, इब्ने ज़ियाद हंस हंस कर कहता है, ए मुस्लिम देखो, आज हमने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया, अनकरीब हम तेरे इमाम को भी शहीद कर देंगे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं कि ए जालिम डर, वो अल्लाह पाक के दीन की हिफाजत कर रहे हैं और तुम शैतान की पूजा कर रहे हो। ये दुनिया का माल कब तक तेरे काम आएगा और बहुत ही जल्द तुम मर जाओगे, सब कुछ तेरा ख़त्म हो जाएगा। वो हंस हंस कर कहते हैं कि हम इन बातों को नहीं मानते। फिर वो कहते हैं कि ए मुस्लिम बिन अकील, बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरा पैगाम मेरे हुसैन पाक को पहुँचाया जाए, कि वो कोफा में ना आए, क्योंकि कोफा के लोग बहुत बेवफा हैं। इब्ने ज़ियाद और उसके दरबारी हंसते रहे और मुस्लिम बिन अकील को छत से नीचे गिराकर शहीद कर दिया। जैसे ही आप शहीद होते हैं तो आप अपने इमाम हुसैन पाक को आखिरी सलाम करते हैं और फरमाते हैं कि ए मेरे हुसैन, अपने ग़ुलाम का ये आखिरी सलाम कबूल फरमा। प्यारे दोस्तों, मज़ीद मुहर्रमुल हराम की ताज़ा तरीन वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।